ویکھیا چشم فلک نے نظارہ ویکھیا اٹھاؤ علماء اہل حدیث دی تاریخ اٹھاؤ مولانا ثناء اللہ امرت فری دی تاریخ پڑھ کے ویکھو مبالغہ کیتا چیلنج کیتا تو جھوٹا ہوئے گا میری زندگی چھ مر جائے گا حضرات محترم 1948 دا حضرات سال چڑھیا اے مردا غلام احمد قادیانی انج واش روم دے وچ گیا ہے تے لانتی واش روم چ مر گیا ہے جھوٹا قذاب دجال واش روم دے وچ پخانہ کر دیا ہویا مر گیا اللہ نے کتے دی موت ماریا اس ظالم تے بے ایمان ہو حالانکہ جڑے نبی ہویا کر دینے نا اونا نو اللہ اچھی موت عطا کر دینے دنیا تو جان دیا ہویا اللہ اچھی جگہ عطا کر دینے ویکھو نا ساڑھے نبی پاک دنیا تو گئے تے جنت دا ٹکڑا سی جتھے آقا لیٹے ہوئے سن امی عائشہ دی گود سی ریاض الجنہ سی تے میرے نبی دی روح پرواد کر گئی اوتھے ہی آپ نو سلا دیتا گیا قیامت تک آپ اوتھے آرام فرما رہے ہیں چاہی دا تیسی نا اے ہن ظالمان دا سی میں نبیاں اے لیٹرین چے مرے آئے انہوں لیٹرین دے وچ دفن کرنا چاہی دا سی انہوں اوتھو چکیا تے جناب باہر لجا کر کے اس ظالم نو جناب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دن وانگو راتاں روشن نے دن وانگو راتاں روشن نے کڈا صاف کردار نبی دا دن وانگو راتاں روشن نے کڈا صاف کردار نبی دا فاروق تیرا رب رکھا فاروق تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ تے چمکاں مار دائے سارے جگ تے چمکاں مار دائے ہر ہر لشکار نبی دا سارے جگ تے چمکاں مار دائے ہر ہر لشکار نبی دا اس دل نو چیر کے سٹ دئیے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جی دے وچ پیار نہیں نبی دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے
درود و سلام دیا بارشاہ ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلان دی بہار آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم حبیب خدا محبوب کبریا پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں دوستوں ساتھیوں اللہ رب العالمین دی توفیق خاص دے نال اس پر فتن دور اندر اور شدید ترین مہنگائی دے دور اندر یقیناً اپنے کاروبار بند کر کے اپنے دنیا دی روزی روٹی دی فکر چھڑ کے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے فریضے دی ادائیگی واسطے اول وقت اندر اللہ دے گھر دے اندر پہنچنا بہت بڑی سعادت خوش نصیبی اور مقدرہ دی بات ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ساری زندگی ہر موڑ تے ہر لمحے تے اپنا تابعدار اور فرما بردار بن کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے دوران اعلان کیتا سی اور فلیکس دے مطابق ساڑھے آج دے خطبہ جمعہ دا موضوع سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک دے چچا جان نے موضوع وعدے دے مطابق تے اے ہی بندہ ہے، لیکن حالات حاضرہ نو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت انگریزی سال دا ستمبر دا مہینہ چل رہا ہے اور کل جڑی تاریخ گزری ہے 7 ستمبر 7 ستمبر نو ملک پاکستان دے اندر علماء کرام اور مسلمانہ دی محنت اور کوشش دے نال پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت جو کہ اللہ نے آپ نو اعتاج عطا فرمایا ہے، ختم نبوت دا تاج اللہ نے صرف ساڑھے نبی نو عطا فرمایا ہے، 1.25 لاکھ نبیاں نو نبوت دا تاج ملیا ہے، ساڑھے نبی نو نبوت بھی ملی ہے اور ختم نبوت دا تاج بھی ملیا ہے۔ اور چونکہ دنیا کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت، قادیانی مرزئی جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے منکر نے اور مرزا غلام احمد قادیانی نو اپنا نبی ماندے نے، لہذا علماء کرام دیا محنتاں کوششاں نال، عوام الناس مسلمانہ دیا محنتاں کوششاں نال 7 ستمبر 1974 دے اندر اس وقت دے مسلم پاکستانی حکمران ذوالفقار علی بھٹو صاحب
اور وقت دے صدر چودھری فضل حق صاحب اور اس وقت دی پارلیمنٹ اور سینٹ دے ارکان نے متفقہ طور تے اے بل پاس کیتا کہ جیڑا بھی نبی پاک دی ختم نبوت دا منکر ہوئے گا او مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں، او کافر ہے۔ پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر کیے کافر ہے۔ 7 ستمبر مسلمانہ دی فتح دا دن ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدہ ختم نبوت دی یاد اندر تمام مسالک اپنے اپنے ممبر و محراب تے اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا موضوع بیان کر دینے تاکہ مسلمانہ دے دلہ اندر اے ساڑھے نوجوانہ اندر نوجوان نسل اندر پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دی محبت نو اجاگر کیتا جائے اور فتنہ قادیانیت تو آگاہ کیتا جائے تاکہ ساڑھے بچے انہا فتنے تو محفوظ رہ سکن۔ تو انشاءاللہ میں تسا احباب دے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدہ ختم نبوت والی جو آپ نو منصب ملیا اس سے قرآن و حدیث دے دلائل پیش کرنا چاہنا اور آخر دے فتنہ قادیانیت دا رد کرانگا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ میں نو قرآن و سنت دے دلائل دے مطابق حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ ہے نا یار تے کوئی گل نہیں، انتظامی معاملات چ ہو جاندہ ہے، لیکن تسی احباب توجہ نہ اپنی ٹایا کرو، ایک قدے بندے نو اجازت ہے انتظامیہ دے بس، باقی پائی کوشش کریا کرو اپنی توجہ نہ توڑیا کرو۔ میرے اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے ما کان محمد، کائنات جو لوگوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول نے اللہ دے، رسول اللہ فرمایا میرے پیغمبر مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، اور اللہ دے رسول نے ایتھے گل ختم ہو گئی۔ اگے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائیاں، فرمایا وخاتم النبیین۔ حالانکہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، اللہ فرماتے نے لوگوں مکے دے جڑے لوگ سن نبی پاک نو اللہ دا رسول نہیں سی مان دے، اللہ تعالیٰ نے اونا دے عقیدے دا رد کر دیا ہویا، فرمایا رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگے اللہ نے کوئی اور مسئلے دی وضاحت فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت جان دینے وقت ایسا آئے گا اے میرے نبی آخری نبی نے، لیکن اس نبی دی امت وچوں کچھ لوگ ایسے اٹھنگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے، اور کچھ لوگ اونا دے نبوت والے جناب اعلان نو من کے اونا دے امتی تے پیروکار بن جانگے۔ اللہ نے
آن والے مسئلے دا بھی حل فرما دیتا فرمایا وخاتم النبیین اور لوگوں میرے نبی رسول بھی نے اور خاتم النبیین بھی نے اینا تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے ہون قیامت آ سکتی ہے سورج بے نور ہو سکتا ہے چاند بے نور ہو سکتا ہے آسمان دھڑم کر کے زمین تے ڈگ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان زمین تے ڈگ سکتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے نے قیامت قائم ہو سکتی ہے پر نواں نبی نہیں آ سکتا اللہ اکبر اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضرات محترم غور کرنا توجہ کرنا ختم نبوت دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے ایڈا اہم مسئلہ ہے کہ میرے تواڈے ایمان دا مسئلہ ہے اگر سمجھو گے تے اللہ ایمان محفوظ کر لے گا اگر صحیح طرح نہیں سمجھو گے وقت آئے گا شیطان حملہ کرے گا شیطان دے ہواری حملہ کرنگے ویکھو نا یار تسی کہو گے حضرت جی ایک انج ہو سکتا ہے اسی مسلمانہ نبی پاک نو بھی ماننے نبی دی ختم نبوت نو بھی ماننے ایک انج ہو سکتا ہے اسی ختم نبوت دا انکار کریے اسی مرد غلام احمد قادیانی نو آخری نبی منیے ایک انج ہو سکتا ہے اور نہیں سونیا نہیں اور ویخنا کئی ایسے لوگ نے جنہ غلام احمد قادیانی نو نبی منیا استغفر اللہ نعوذ باللہ او بھی تے ساڑھے ورگے انسان نے نا وجہ کیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے بھی اونا نے غلام احمد قادیانی نو نبی مان لے آئے اور سونے وجہ کیے جہالت وجہ کیے دین تو دوری وجہ کیے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھیا ہی نہیں غور کیتا ہی نہیں کدی اندے تے توجہ کیتی نہیں اور سونے میں تینوں اپیل کرانگا عقیدہ ختم نبوت والا مسئلہ دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھ کے سننا ہے اور دل و دماغ دیے تختیاں تینوں نقش کرنا ہے نوٹ کرنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کریا جے ذرا دنیا دے اندر دو بڑے مذہب نے ایک مذہب یہودیت دوجا مذہب عیسائیت یہودی جڑے نے نا اینا دا ذہن ہے آخری نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہاں اپنے نبی دی گل کرنی ہے یہودیاں دا ذہن ہے آخری نبی موسیٰ علیہ السلام نے اور آخری کتاب تورات ہے لہذا موسیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں اور تورات تو بعد کوئی کتاب نہیں اللہ اکبر اے یہودیاں دا ذہن ہے اور دوسرا مذہب عیسائیت نو منن والے عیسائیاں دا ذہن عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے اور اینا دے نازل ہونے والی کتاب انجیل آخری کتاب ہے عیسیٰ آخری نبی نے انجیل آخری کتاب ہے اینا تو بعد اور کوئی نبی نہیں حضرات محترم اسی مسلمانہ ساڑھا مذہب اسلام ہے اور ساڑھا عقیدہ ہے ساڑھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اور آپ تے نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا ان تین مذہب میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے پہلا مذہب یہودیت ہے دوجا مذہب عیسائیت ہے تیجا مذہب اسلام ہے ان اسی اینا مذہباں تے یہاں کتاباں نو ویکھنا
ویکھنا ہے یہودیاں دی کتاب تورات ہے تورات ویکھیے تورات اندر کیا اس بات دی دلیل موجود ہے کہ نبی موسیٰ آخری نبی نے اور تورات کتاب آخری ہے حضرات محترم پوری دی پوری کتاب تورات اندر ایک بھی ایسا حوالہ ایک بھی ایسی دلیل موجود نہیں کہ جدے وچ اللہ رب العالمین نے اے فرمایا ہوئے نبی موسیٰ آخری نبی نے تے تورات آخری کتاب ہے عیسائیت نو ویکھیے عیسائیت دی کتاب انجیل ہے انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی پوری انجیل اندر ایک بھی دلیل ایک بھی مسئلہ ایسا موجود نہیں جدے وچوں پتہ لگے عیسیٰ اللہ دے آخری نبی نے اور انہاں تے نازل ہون والی کتاب انجیل آخری کتاب ہے حضرات محترم غور کرنا توجہ کرنا ان تیسرا مذہب اسلام آیا تیسرا مذہب اسلام جو کہ ساڈا مذہب ہے ان اسی قرآن ویکھنا ہے قرآن وچ کیا ایسے دلائل موجود نے جڑے ثابت کرن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اور آپ تے نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے حضرات محترم غور کرنا ذرا توجہ کرنا میں تواڈے سامنے قرآن دی ایک آیت پڑھاں گا قرآن دی ایک آیت اے آیت جڑی ہے نا ہر مسلمان اپنے ذہن تے انج کر کے نوٹ کر لوے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ تاکہ کل نو کسے یہودی دا سامنا ہوئے او کہے نبی موسیٰ آخری نبی تسی انہاں نو دلیل پیش کر سکو کسے عیسائی دا سامنا ہوئے عیسائی کہے نبی عیسیٰ آخری نبی تسی عیسائیاں دے سامنے اے دلیل پیش کر سکو حضرات محترم آیت ایک کے اللہ نے دے وچ 3 مسئلے بیان کیتے نے توجہ کریا جدرا اللہ اکبر سورت صف سورت دا نام یاد کرو سورت صف 28واں پارہ سورت الصف اور سورت دی آیت نمبر 6 ہر مسلمان جڑا نبی پاک نال پیار کردا ہے ختم نبوت نال پیار کردا ہے اللہ اکبر میں سمجھنا او مسلمان ہوئے گا تے حوالہ ضرور یاد کر کے اٹھے گا سورت دا نام سورہ صف 28واں پارہ آیت نمبر 6 توجہ کر ذرا فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اللہ اکبر اللہ حضرات دوبارہ میں توجہ کراواں زبارہ تو انہوں میں ذہن نشین کراواں سورت دا نام کی ہے سورت صف صفحہ تے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ سورت دا نام کی ہے سورت صف پارہ کنو ہے 28واں پارہ ہے آیت نمبر کنی ہے 6 سورت الصف 28واں پارہ آیت نمبر 6 توجہ کریا جے اللہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے نبی عیسیٰ دا تذکرہ فرمایا اینڈ قوم جمائیں اللہ دے نبی عیسیٰ فرما دینے اے میری قوم دے لوگو انی رسول اللہ علیکم میں اللہ دا رسولا اللہ نے میں رسول بنا کے تو آڈے والے پیجے آئے مصدق لما بین یدیہ من التوراتی میں اپنے تو پہلے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے اللہ نے نازل کی تھی نبی موسیٰ تے آئی میرے تو پہلا آئی میں اس کتاب دی تصدیق کرنا وا نال فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یا
یاتی من بعد اسمہ احمد۔ او میری قوم دیو لوگو، پہلے نبی دی تصدیق کرنا، پہلی کتاب دی تصدیق کرنا، ہن میں رسول ہاں، میں پچھلے نبی دی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور ایک ایڈوانس خوشخبری سن لو، میرے تو بعد ایک اور نبی آن گے جنہ دا نام احمد ہوئے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ آؤ میں تو سمجھاواں۔ 3 مسئلے بیان کیتے، پہلے میں 3 مذہب بیان کیتے۔ یہودی کہندے نے نبی موسیٰ آخری نبی، عیسائی کہندے نے نبی عیسیٰ آخری نبی، اسی مسلمان اسی کہنے ہیں ساڑھے نبی آخری نبی۔ تے قرآن دی اس آیت نے سب کچھ سامنے رکھ دیتا۔ حضرات محترم نبی عیسیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے تو پہلا نبی موسیٰ دی اور تورات دی تصدیق کرنا کی مطلب نبی موسیٰ آخری نبی نہیں، تورات آخری کتاب نہیں، موسیٰ تو بعد میں نبی عیسیٰ دنیا تے آیا وہاں، اور موسیٰ تو بعد جڑی کتاب تورات ہے، تورات تو بعد مینو اللہ نے انجیل عطا فرمائی ہے، لہذا موسیٰ نبی آخری نہیں، تورات آخری کتاب نہیں۔ اور اگلی گل سنو، میں اللہ دا آخری نبی عیسیٰ نہیں انجیل آخری کتاب نہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے تو بعد ایک نبی آنگے جنہ دا نام احمد ہوئے گا، اللہ دے آخری نبی ہونگے۔ 3 مسئلے قرآن دی ایک آیت نے واضح کر دیتے۔ اور سونے پتہ چلیا قرآن دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو آخری نبی بنایا ہے، اور نبی دے ذریعے دنیا نو پیغام دیتا ہے۔ لوگو نبی دس دے پہنے کہ میرے تو بعد آخری نبی آئے گا۔ آئیے توجہ کیجئے، قرآن پاک دے اور مقام سنیے۔ نبی عیسیٰ نے بشارت دیتی اللہ دے نبی دنیا تے آ گئے، قرآن آ گیا۔ ہون توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظ اندر، واضح لفظ اندر بھی فرما دیتا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے نے اوے دنیا کائنات جو لوگو، اور دنیا کائنات جو لوگو، کتے میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو چھڑ کے راہ راست تو ہٹ نہ جایا جے۔ اللہ واضح فرما رہے ہیں او کائنات جو لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، اور اللہ دے آخری رسول تے پیغمبر نے اور خاتم النبیین نے۔ اور مسلمانہ غور کرنا درا، توجہ کرنا درا، آویخنا قرآن دیا 2 آیتاں ہو گئیاں جنہ تو نبی پاک دی ختم نبوت ثابت ہو گئی۔ حبیبہ بادیو آؤ میں تو آڈے کو ایک سوال کرن لگا، ایمان نل دسیا جے، ڈنڈی نہ ماریا جے، رب دے کار دے بچ بے کے غلط سیڈ نہیں کٹنے کسے دیئے، ایمان نل دسیا جے۔ میرا تو آڈا عقیدہ ہے مسلمان ہوئے جڑا اللہ نو مننے، اللہ دے رسول نو مننے، قرآن نو مننے، نبی پاک دی حدیث نو مننے۔ اگر قرآن دی ایک آیت دا بھی منکر ہوئے، ایک آیت دا بھی انکار کرے، ایمان نال دسیا جو بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ جڑا قرآن دی ایک آیت دا منکر ہوئے او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا، اور مسلمان کلمان دا حقدار نہیں ہو سکدا۔ اور سونیا قرآن پاک اندر بے شمار ایسے دلائل نے جڑے ثابت کر دے میرے نبی دی ختم نبوت نو۔ میں تینوں دعوت فکر دینا چاہنا، او مردیو، او بیمانو، او لانتیو، تسی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے منکر بنے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ میں دعوت فکر دین لگا نا لوگانو، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔
نبی عیسیٰ تے موسیٰ سارے نو اسی ماننے ہاں، سب نال محبت ہے، سب نال عقیدت ہے۔ جڑا کسی ایک نبی دا بھی منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ اسی سارے نبیاں دی عزت تو کیر کرنے ہاں، اللہ اکبر اللہ، لیکن سارے نبی مل کے بھی میرے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نبی بھی مل کے میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ عرشاں تے رب نے ہے معراج کرایا، عرشاں تے رب نے ہے معراج کرایا، کل نبیاں نالوں شان ودایا، کل نبیاں نالوں شان ودایا۔ سانی کوئی نہیں جے، سانی کوئی نہیں جے نبی سلطان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ عمر دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، عمر دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، انگلی پیاری جد اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندہ، ٹوٹے ہو جاندہ چاند آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ختم نبوت دا اعزاز ملیا تے ساڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ملیا ہے۔ حضرات محترم، آئیے قرآن دیا چند ہو رہتا سنیے اور اپنا یقین مضبوط کیجئے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ مت چڑھیا جے کسے قادیانی دے ہتھے، مت چڑھیا جے کسے مردئی دے ہتھے جڑا تانو دلائل دے کے مردے غلام محمد قادیانی کانے دجال نو نبی بنا کے تواڈے سامنے پیش کرے۔ اے دلائل یاد کرو، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کرو اور پیغمبر دی ختم نبوت نال محبت دا ثبوت دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے قرآن دا 9واں پارہ ہے سورۃ الاعراف۔ اللہ رب العالمین فرما دینے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور جوانہ انگلش دے لیٹر یاد کرنا ہے، جوانہ سمریہ یاد کرنا ہے، پوری پوری کتاب نو رٹا لا لینا ہے دنیا دے امتحانہ دی کامیابی واسطے۔ آنا جے نبی نال پیارے، ختم نبوت نال پیارے تے نبی دی ختم نبوت دے دلائل یاد کر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اعلان فرما دیو۔ اللہ نے خود کیا اپنے پیارے نبی نو تسی اعلان فرماؤ۔ اللہ جی کی اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرما دینے سونے اعلان کرو انی رسول اللہ۔ اور لوگو اللہ نے میں نو رسول بنا کے بھیجیا ہے، اللہ نے میں نو تواڈے والے رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ گل سمجھ آ گئی، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اے نبی پاک دا مقام ہے، اللہ نے آپ نے رسول بنایا ہے، لیکن اللہ نے اگے کو اور لفظ بولیا جڑا میرے پیغمبر نو باقی نبیاں دی عظمت اور عزت نال جدا کر دائے، باقی نبیاں نال میرے نبی دی شان دا فرق کر دائے۔ فرمایا جمیعا جمیعا جمیعا۔ اللہ فرمان دے نے اور سونیا رسول تے پہلے بھی بڑے آئے نے، 313 رسول پہلے آئے، 1.25 لاکھ نبی پہلے آئے، تو آڈا تیونا دا
فرق کی رہ گیا پھر اللہ جی کی فرق کرنا ہے فرمایا سونیا آوی لفظ پڑھ کے سناؤ جمعیہ 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 اللہ فرماندے نے سونیا اسی توانو ان قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی سارے واسطے نبی بنا دیتا ہے پہلے جن نبی آندے رہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم ہود دی طرف اللہ قوم عاد دی طرف اللہ نے حضرت ہود نو بھیجیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ اکبر قوم سمود دی طرف حضرت صالح نبی بن کے آئے قوم نوح دی طرف حضرت نوح نبی بن کے آئے قوم مدین دی طرف حضرت شعیب نبی بن کے آئے الغرض اللہ نے ہر نبی نو ایک بستی واسطے کسے نبی نو 2 بستیاں واسطے کسے نبی نو 4 بستیاں واسطے کوئی نبی 10 سال واسطے کوئی نبی 100 سال واسطے کوئی نبی 1000 سال واسطے کوئی نبی 1600 سال واسطے اللہ اکبر آخر 1600 سال بھی گزر گئے پیریڈ ختم ہو گیا نبوتاں ختم ہو گئیاں رسالتاں ختم ہو گئیاں نواں نبی آیا او دی نبوت دا سکہ او بھی چلے گئے نواں نبی آیا او دی نبوت دا سکہ او بھی چلے گئے نبوت ختم ہو گئی آخر تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا سونیا میں توانو ایک بستی والے نہیں 2 بستیاں والے نہیں 2 ملکاں والے نہیں 4 ملکاں والے نہیں 1 صدی واتے نہیں 10 صدیاں واتے نہیں 1000 سالاں واتے نہیں فرمایا جمعیہ جمعیہ رب دے قرآن دے ہور مقام ایسے آیت دی تائید کردہ ہے اے 22واں پارہ ہے سورت سبا ہے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا او سونیا محبوبہ اسی توانو قیامت تک واتے نبی بنا کے پیج دیتا ہے قیامت دیا کندہ تک ہون تسی نبی بن کے آئے ہو آقا خود بھی فرمایا کر دے او میری امت دیو لوگو میں تے قیامت دن جاں میں دنیا تو چلا جاواں گا تے قیامت آ جائے گی کی مطلب میرے جان تو بعد نواں نبی نہیں آئے گا بس قیامت ہی آئے گی اللہ اکبر اللہ آنا پھر میں نتے تینو سمجھے تے اس بات یقین ہے کہ نبی نو اللہ نے عزت عطا فرمایا مقام عطا فرمایا پھر اسی مل کے ترانہ پڑھیے نبی دی ختم نبوت دا اسی لوکاں دے سامنے بیان کریے نبی دی ختم نبوت آوازاں گونج جان ہر گھر اندر ہر بستی اندر ہر شہر اندر ہر مارکیٹ اندر بچہ بھی پڑھے جوان بھی پڑھے بزرگ بھی پڑھن ہر مسلمان پڑھے ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ قرآن دی آیتاں دا ترجمہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا گاکا لڑکینا کھپ دے یار تے سونے دی عظمت تے شان پڑھ رہے ہیں تو انہوں کہہ رہے ہیں پڑھو یار تے انج لگ دے جویں اللہ اکبر اللہ سلطیاں چھڑو پیغمبر دی ختم نبوت دا ترانہ پڑھو پیغمبر دی ختم نبوت اللہ دی قسمیں ایڈا وڈا مسئلہ ہے ایڈا وڈا مسئلہ ہے جڑا بندہ آکھے میں 5 ٹائم دا نمازیاں میں سال پورا رو دے رکھنا میں ہر سال حج کرنا میں ہر مہینے عمرہ کرنا میں ساری زندگی قرآن پڑھی جانا ساری زندگی ذکر فکر چے گزار دیتی ساری زندگی رب کو ڈر کے گزار دیتی لیکن میں نبی نو خاتم النبیین نہیں ماندا اللہ دی قسمیں میرا ایمان ہے ان دی ساری زندگی دیا نمازاں ضائع ان دی ساری زندگی دے حج ضائع ساری زندگی دے عمرے ضائع
ساری زندگی دا ذکر فکر ضائع ہو گیا، سارے اعمال ضائع تے برباد ہو گئے، جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر بن جاندا ہے۔ ایڈا اہم مسئلہ ہے سونیا، میں تیری محبت اور زیادہ بڑھانا چاہنا کیدا ختم نبوت نال، ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ، کائنات دا نبی، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا پوے گا تینو، مننا پوے گا تینو، دن رات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی۔ حضرات محترم ایتے قرآن دی آیتاں تانوں پڑھ کے سنائیاں، اللہ دی قسم قرآن اندر اور بھی بے شمار آیتاں۔ حضرات محترم میں سمجھنا ایکو آیت ہی کافی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر مسلمان ہوئے ایک آیت دا بھی انکار نہیں کر سکدا۔ حضرات محترم آئیے ہون نبی پاک دیاں چند حدیثاں تانوں سناواں تے نبی دی ختم نبوت تواڈے دلاں چ اور زیادہ پیوست کراں، اور زیادہ محبت، اور زیادہ عزت تے قدر نبی پاک دی ختم نبوت دی تواڈے سینیاں دے اندر پیدا کراں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یار منیا کہ اسی سرکار نو ویکھیا تے کوئی نہیں، اسی سرکار دا دیدار نہیں کر سکے، لیکن اللہ دے فضل نال ساڈے دلاں دے اندر سرکار دی محبت بڑی ہے، سرکار دا پیار بڑا ہے۔ الحمدللہ اسی سرکار دا نام سن کے تڑپ جانے ہاں، سرکار دا نام سن کے ساڈے دلاں اندر محبت اور بڑھ جاندی ہے۔ ایویں تے نہیں سرکار دا نام سن کے ہر بندہ ہی سرکار تے درود پڑھنا شروع کر دیندا ہے۔ اے ساڈی محبت ہے، اے ساڈا پیار ہے سرکار نال۔ اللہ اکبر۔ اللہ آؤ میں ترجمانی کراں بڑے پیارے انداز نال۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علیہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ، ہم نے مانا کہ جنت بہت غسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت غسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، غور نہ سنو گے سمجھ آئے گی۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت غسی، چھوڑ
چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جگہ دے پیر فرماندے نے او لوگو اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے تو بعد اور کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث دوجی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے آقا فرماندے نے او کائنات دے لوگو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول ولا نبی بعد۔ آقا فرماندے نے لوگو نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، ہن میرے تو بعد نواں نبی نہیں آ سکدا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے آقا فرماندے نے جامع ترمذی دی حدیث لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ آقا فرماندے نے لوگو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ عمر بن خطاب نو نبی بنا دیندے۔ اوے مردہ قادیانی، اوے کانیا دجالہ، اگر عمر نبی نہیں بن سکدا تے تو کیویں نبی بن گیا ہے؟ اوے ظالمہ مراد رسول نبی نہیں بن سکیا، اسی تینوں کیویں نبی مان لئیے؟ اوے لعنتیا بے ایمانا، تو نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے، اسی تے جناب نہ قادیانیاں تے کل بھی لعنت بھیج دے رہے ہیں، اج بھی لعنت بھیج رہے ہیں، قیامت دیاں دیواراں تک لعنتاں بھیج دے رہانگے جڑے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے منکر۔ اگلی حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے لوگو میری تے نبیاں دی مثال ایک محل جیسی ہے، صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے لوگو میری مثال تے سارے نبیاں دی مثال ایک محل جیسی ہے۔ کیڑا محل؟ آقا فرماندے نے ایک بندے نے ایک محل تعمیر کیتا، محل مکمل ہو گیا، لوگاں نو بلایا آؤ بھئی محل ویکھو، لوگ آئے محل ویکھیا، سارے محل دے چار چفیرے ددر دھڑائی، سارا محل بڑا لیشان تے خوبصورت بنیا ہویا ہے، ایک کونے تے ایک سائیڈ تے ایک ایٹ دی جگہ چھڑ دیتی، ایک ایٹ دی جگہ خالی رہ گئی، لوگ کہندے نے یار اے ایٹ بھی لگ جاندی تے اور خوبصورتی بن جاندے۔ آقا فرماندے نے میرے تو پہلے جننے نبی آئے او سارے محل دی شکل اختیار کر گئے۔ آقا فرماندے نے او جڑی آخری ایٹ دی جگہ رہ گئی سی نا، آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں بھیج دیتا ہے، او ایٹ لگ گئی ہے تے نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے، نبوت دا محل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہون دجال آ سکدا ہے، نبی نہیں آ سکدا، ہون قذاب آ سکدا ہے، نواں نبی نہیں کوئی آ سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد اور کوئی نواں نبی نہیں، میرے تو بعد اور کوئی نواں نبی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی بھی حسین نہیں، میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی بھی حسین نہیں، نبیوں کے وہ خاتم ہے، نبیوں کے وہ خاتم ہے، اور کسی پہ یقین
نہیں میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں، ان کی غلامی میں ہے جینا، انشاءاللہ کہہ دو اسی کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہونا، جنہ مردی کوئی سانو جناب دلائل دے وے، انشاءاللہ اسی سرکار نال محبت جی رہے ہیں اور اس سے محبت انشاءاللہ ساڈا خاتمہ ہوئے گا۔ ان کی غلامی میں ہے جینا، ان کی غلامی میں ہے مرنا، ان کی غلامی میں ہے جینا، ان کی غلامی میں ہے مرنا، ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا، ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا، جو ختم نبوت کو نہ مانے، جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں، نبیوں کے وہ خاتم ہیں اور کسی پہ یقین نہیں۔ اللہ دا قرآن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات محترم، نبی پاک دی اگر مسلمان محبت ہوئے نا، پیار ہوئے، قرآن دی ایک آیت ہی کافی ہے، حدیث پاک بھی ایک کوئی کافی ہے۔ میں تو انہوں قرآن دیا بے شمار حدیثہ سنا دیتی ہیں، آیتہ سنائی ہیں، اور نبی پاک دیا بے شمار حدیثہ سنا دیتی ہیں، جڑیاں ثابت کر دیا نے اللہ دے نبی ساڑھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، ہینا تو بعد اور کوئی نبی نہیں۔ حضرات محترم، آخر تے ہون میں 2-4 منٹ جڑا فتنہ ساڑھے ملک پاکستان اندر دن بدن عروج پکڑ رہا ہے، بلکہ پوری دنیا دے اندر عروج پکڑ رہا ہے، اس فتنے تے بھی گل کرنی چاہنا، وہ فتنہ قادیانیت۔ حضرات محترم، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا سی، آقا دا فرمان سنو، نبی پاک نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، نبی پاک نے جو فرما دیتا ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے، اور میری امت دیو لوگو میری ایک گل یاد رکھیا جے، فی امتی کذابون دجالون۔ آقا فرماتے نے، اور میری امت دیو لوگو جدو میں دنیا تو چلا جاواں گا، میرے دنیا تو جان تو بعد میری امت دے اندر 30 لوگ ایسے اٹھنگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے، وہ نبی نہیں ہو سکتے، وہ قذاب ہو سکتے نے، دجال ہو سکتے نے، پر نبی نہیں ہو سکتے۔ آقا فرماتے نے انہاں دے وچوں 4 عورتاں ہونگیاں تے 26 بندے ہونگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، اور مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا جامع ترمذی دے، آقا فرماتے نے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ آقا فرماتے نے میرے جان تو بعد 30 بندے ایسے ہونگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ۔ یاد رکھیا جے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد اور کوئی نبی نہیں جو ہوئے گا۔ یاد رکھیا جے، میری گل پلے بن کے رکھیا جے، کتے نہ فتنیاں دا شکار نہ ہو جایا جے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث مبارکہ پوری ہو رہی ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھیا ہے، نبی پاک دی ختم نبوت ہے، او دے وچ انہاں نے بیان کیتا ہے ہون تک 20 بندے ایسے پیدا ہو چکے نے جنہاں نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ نبی پاک دے زمانے دے وچ ہی نبوت دا اعلان کر دیتا، مسیلمہ قذاب نے میرے پیغمبر دے دور اندر نبوت دا اعلان کر دیتا، اسود انسی نے اعلان کر دیتا ہے، طلیحہ بنت خویلد نے اعلان کر دیتا ہے، سجا بنت حارث نے اعلان کر دیتا ہے۔ اے او لوگ نے جنہاں نبی پاک دے زمانے اندر صحابہ
صحابہ دے زمانے اندر حضرات محترم نبوت دا اعلان کیتا حضرات انہاں تو بعد اور کئی لعنتی اٹھے اور کئی بے ایمان اٹھے جنہاں نبوت دا اعلان کیتا انہاں ظالماں دے وچ ایک نام مرزا غلام احمد قادیانی دا بھی ہے 1891 دے اندر اس ظالم بے ایمان نے حضرات محترم انڈیا دے ہتھے چڑھ کے برطانیہ دے ہتھے چڑھ کے نبوت دا اعلان کر دیتا آندا میں نبیاں میں اللہ دا نبیاں نعوذ باللہ میرے تے وحی آندی ہے میرے کول جبریل آندا ہے انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا میں شارٹ کٹ بیان کرن لگا حضرات محترم وقت دے علماء کرام نے بہت محنتاں کیتیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں علماء اہل حدیث نے بھی محنتاں کیتیاں علماء دیوبند نے محنتاں کیتیاں علماء بریلویت نے محنتاں کیتیاں حضرات محترم سارے دے سارے علماء اینڈ جمع ہونا شروع ہو گئے سب تو پہلے نمبر تے جس بندے نے مرزا غلام احمد قادیانی دے کافر ہون دا اعلان کیتا اے مرتد ہو گیا اے واجب القتل ہے او دا نام ہے حضرت مولانا جناب سید نصیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الفلکل بہت بڑے محدث بہت بڑے اللہ دے ولی حضرات محترم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نے ایک خط لکھیا اور خط دے اتے جناب انہاں نے 200 بڑے علماء کرام دیوبندیاں دے بریلویاں دے اہل حدیثاں دے 200 علماء کرام دے اینڈ سائن کروائے اور سائن کروا کے پورے علاقے دے اندر اے جناب فتوہ جاری کروا دیتا ہر کار اندر پچھا دیتا او لوگو اس غلام احمد قادیانی تو بچ کے رہا جے اے نبی نہیں اے جھوٹا ہے اے قذاب ہے اے دجال ہے انہیں نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے لہذا کوئی بندہ اندے فتنے دا شکار نہ ہوئے حضرات محترم وقت گزردا گیا علماء کرام محنتاں کوشاں کر دے رہے حتیٰ کہ فاتح قادیان سرگودا دی سرزمین تو ایک شیر اٹھیا ایک جوان اٹھیا علامہ دی للکار بن کے حضرات محترم اس شیر نوجوان نے صدیق اکبر دی محبت دا چنڈا اٹھایا عمر فاروق دی عدالت دا چنڈا اٹھایا عثمان دے حیا دا چنڈا اٹھایا علی دی جرت دا چنڈا اٹھایا امیر معاویہ دی سیاست دا چنڈا اٹھایا اٹھ کر کے اعلان کر دیتا اوے مرزا غلام احمد قادیانی میرا نام ثناء اللہ امرتسری میں تینوں چیلنج کرنا میرے نال مبالغہ کر میرے نال مناظرہ کر میدان وچ آ میں تینوں ثابت کرانگا تو جھوٹا ہے تو قذاب ہے تو لعین ہے تو مردود ہے تو واجب القتل ہے تو نبی نہیں ہو سکتا نال اعلان فرمایا آ میرے نال مبالغہ کر لے حضرت ثناء اللہ امرتسری فرماندے نے اے مرزا غلام احمد قادیانی دس جتھے تو کہیں گا اوتھے میں تیرے کول چل کے آ جانا وا اللہ اکبر باہر کیف جناب علماء کرام نے بڑیاں محنتاں کوشاں کیتیاں بڑیاں محنتاں کوشاں کیتیاں حتیٰ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایتھوں تک اعلان کر دیتا اگر تو جھوٹا ہوئے گا میری زندگی چ مر جائے گا اگر میں جھوٹا ہواں گا تیری زندگی چ مر جاواں گا قدرت نے حضرات نظارہ ویکھیا چشم فلک نے نظارہ ویکھیا اٹھاؤ علماء اہل حدیث دی تاریخ اٹھاؤ مولانا ثناء اللہ امرتسری دی تاریخ پڑھ کے ویکھو مبالغہ کیتا چیلنج کیتا تو جھوٹا ہوئے گا میری زندگی چ مر جائے گا حضرات محترم 1948 دا حضرات سال چڑھیا اے مرزا غلام احمد قادیانی اینج واش روم دے وچ گیا ہے تے لعنتی واش روم چ مر گیا ہے جھوٹا قذاب دجال واش روم دے وچ پخانہ کر دیا ہویا مر گیا اللہ نے کتے دی موت ماریا اس ظالم تے بے ایمان ہو حالانکہ جڑے نبی ہویا کر دینے نا انہاں نو اللہ اچھی موت عطا کر دینے دنیا تو جان دیا ہویا اللہ اچھی جگہ عطا کر دینے ویکھو نا ساڈے نبی پاک دنیا تو گئے تے جنت دا ٹکڑا سی جتھے آقا لیٹے ہوئے سن امی عائشہ دی گود سی ریاض الجنہ سی تے میرے نبی دی روح پرواد کر گئی اوتھے ہی آپ نو سلا دیتا گیا قیامت تک آپ اوتھے آرام فرما رہے چاہیے تے سی
نا اے ہن ظالمان دا سی میں نبی ہاں اے لیٹرین چ مرے آئے اینو لیٹرین دے وچ دفن کرنا چاہیدا سی انہاں اوتھوں چکیا تے جناب باہر لے جا کر کے اس ظالم نو جناب سپرد خاک کر دیتا حضرات محترم توجہ کرنا اے جناب فتنہ دن بدن ودا جا رہا ہے ایک وقت ایسا آیا مردیاں نے جناب مسلمان نوجوان جڑے ساڈے بچے انہاں دے وچ اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیتا انہاں بچیاں نو ورگلانا شروع کر دیتا حضرات محترم خیر مسلماناں نے اس تحریک نو ویکھیا تے مسلمان اٹھ پئے 1974 دا دن 1974 دا سال چڑھیا مسلمان علماء اٹھے مسلمان حکمران اٹھے انہاں اعلان کیتا مردئی کافر نے مردئی مرتد نے انہاں نو اسی مسلمان نہیں مان دے وقت دے حکمران بھی اعلان کرن ساڈی پارلیمنٹ بل پاس کرے اللہ اکبر مسلمان علماء دیا محنتاں رنگ لے آئیاں علماء دیا کوششاں نال علماء دیا محنتاں نال اللہ نے وہ دن وکھا دیتا 7 ستمبر جڑا کل گزریا ہے 7 ستمبر یاد رکھو اے او تاریخی دن نے جدو ملک پاکستان دی پارلیمنٹ اندر انہاں مرزیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے اے ساڈے جیسی مسجد نہیں بنا سکدے اے ساڈے جیسی اذان نہیں کہہ سکدے اے اپنے مذہب دی ساڈے مذہب نال رلا کے تبلیغ نہیں کر سکدے 7 ستمبر 1974 دی پارلیمنٹ دا جڑا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہر بندے چ نے پر میں سمجھنا اللہ دی قسم اگر آسماناں دا رب مہربان ہو جائے تے ذوالفقار بھٹو دی آخرت بہتر ہون واسطے اینا ہی کافی ہے کہ انہیں وقت دے اس فتنے نو ختم کرنے واسطے قادیانیاں نو کافر قرار دے دیتا اور جن نے اس وقت دے پارلیمنٹ دے ساتھی سن وقت دا جڑا صدر چودھری فضل حق سی انہیں بھی سائن کر دیتے سارلی پارلیمنٹ نے بل پاس کیتا سینٹ چ پاس ہویا وزیر اعظم دے دستخط ہوئے صدر پاکستان دے دستخط ہوئے بالاخر انہاں قادیانیاں نو کافر قرار دے دیتا گیا آج بھی اسی انہاں نو کافر کہاں گے کل بھی اسی انہاں نو کافر کہاں گے مرد دم تک نبی دی ختم نبوت دا جڑا منکر ہوئے گا اسی انہاں نو کی کہاں گے کافر انہاں نو زندگی گزارن دا کوئی حق نہیں جڑے ساڑھے نبی دی ختم نبوت دے منکر نے انشاءاللہ ساڑھے نبی دی ختم نبوت دا چنڈا کل بھی بلند سی آج بھی بلند ہے قیامت تک بلند رہے گا انشاءاللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نام تیرا مٹ گئے تجھے مٹانے والے انشاءاللہ ساڑھے نبی دا نام تے ختم نبوت قیامت تک چمک دی دمکتی رہے گی اللہ سانو سمجھن دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ